بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ زندگی اور زندگی میں یہ جو مہلت دی ہے پیدا ہونے سے لے کر موت تک، یہ مہلت حیات اللہ رب العالمین کی حکمت سے اس مہلت حیات میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ خوشیاں بھی رکھی ہیں، غم بھی رکھے ہیں، راحتیں بھی رکھی ہیں، پریشانیاں بھی رکھی ہیں، آسائشیں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، تندرستی، فخر و فاقہ بھی ہے، فراوانی، تونگری، مال و دولت کی فراوانی بھی ہے. تو بندہ مومن اپنی زندگی میں جہاں وہ نعمتوں پر شکر گزاری کرتا ہے تو وہیں مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، دکھ درد میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی بھی قسم کی وبا اور بلا میں، امتحان میں ثابت قدم رہتا ہے، صبر کا دامن تھامے رہتا ہے. تو ایسے بندے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑی خوشخبریاں ہیں. جہاں ان آزمائشوں میں، تکلیفوں میں اس کے گناہ دھلتے اور مٹتے رہتے ہیں، وہیں اللہ رب العالمین کا وعدہ یہ ہے کہ جتنا وہ صبر کرے گا، جتنا وہ صبر کا مظاہرہ کرے گا، اللہ رب العالمین کو خوب علم ہے کہ کون بندہ صبر کرتا ہے، کون بندہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے کے صبر کا بدلہ اس کو جہاں آخرت میں دے گا، وہیں دنیا میں بھی اس کو بہت نوازے گا. بلکہ آزمائشیں جتنی لمبی ہوتی ہے، مصیبتیں جتنی طول پکڑتی ہیں، تو وہ اتنا ہی اللہ رب العالمین کی دین، اس کی عطا اتنی ہی بڑی اس کو حاصل ہوتی ہے. اس کی سب سے شاندار مثال جہاں حضرت ایوب علیہ السلام کی قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کو جانچ کر سرٹیفکیٹ دی تھی کہ انا وجدناہ صابرا، کہ ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی لمبی عمر کی بیماریاں دور فرما کر ان کو پچھلی نعمتوں سے زیادہ ان کو نوازا. جہاں وہ مثال ہے تو وہیں ایک دوسری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہم کو ملتی ہے سورہ یوسف میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کی قید اور مکر سے کنویں میں ڈالے گئے. پھر اس کے بعد جو ان کی ایک لمبی زندگی امتحانوں سے گزری، جیلوں اور پریشانیوں سے گزری، اس پر کسی اللہ والے نے، کسی عالم ربانی نے بڑا جو ہے بہت ہی فرحت بخش خوش عین تبصرہ کیا ہے. لکھتے ہیں کہ لو فرج اللہ عن یوسف فی اول ابتلائہ، اگر اللہ رب العالمین یوسف کی پریشانی کو پہلے ہی مرحلے میں اگر اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو حل کر دیتا، جو ہی کنویں میں ڈالے گئے، کنویں سے نکالے جا کر ان کے والد تک پہنچا دیے جاتے،
اگر ایسا ہوتا لما آلت الیہ خزائن مصر، اگر ایسا ہوتا تو پھر ان کو جو ہے مصر کے خزانے، مصر کی حکومت نہیں ملتی، یعنی ان کا کنویں میں ڈالے جانے پر صبر کرنا، کنویں سے نکالے جانے کے بعد زلیخا کے پھندوں سے بچتے ہوئے، زلیخا کی جو ہے وہ بری خواہش کو پورا نہ کرنے کے لیے گناہ سے صبر کرتے ہوئے بچائے گئے، پھر جیل ڈالے گئے، جیل کی لمبی عمر انہوں نے کاٹی۔ یہ اگر آزمائشیں نہ ہوتی، ان میں اگر وہ تپائے نہ جاتے تو ان کو مصر کی حکومت، ان کے خزانے، مصر کے خزانے نہیں ملتے۔ تو کہتے ہیں کہ قد یطول البلا لیعظم العطا، کہ بلا جتنی طویل ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے عطا اور داد و دہشت اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فثق باللہ، اللہ پر توکل کرو، ولا تتعجل، پریشانیوں میں جلد بازی نہ کرو، صبر کا دامن تھامے رکھو، انشاءاللہ یوسف کو جو ملا تھا وہ ہر صابر بندے کو دنیا میں اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔